اللہ وہ امت مجھے دے دیجئے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ امت بھی کسے ملنے والی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہے۔ ارے وہ امت ہم اور آپ ہیں، کہاں سوچ میں پڑ گئے آپ؟ وہ امت ہم اور آپ ہیں، کوئی اب دوسری امت نہیں آنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی پر بس نہیں کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اجد فی الالواح امتا یأکلون فی بطونہا الصدقات۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں، اسٹیج کو چھوڑ کر کے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی امتیں اس روئے زمین پر اتاری، جتنے نبی آئے، کسی کے بھی زمانے میں صدقہ زکوٰۃ قوم نہیں کھایا کرتی تھی۔ پہلے کے زمانے کے جو نبی تھے ان کے زکوٰۃ، ان کے صدقات یوں نکلا کرتے تھے کہ اگر کوئی مالدار ہو تو اپنی زکوٰۃ کو نکال کر کے ایک چٹیل میدان میں لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور اوپر سے ایک آگ کی چنگاری آتی تھی، اگر اسے جلا دیا تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اور اگر جانور کی زکوٰۃ نکالنی ہو، جیسے 40 بکریوں میں ایک بکری نکالنی ہے، تو اب اس بکری کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر آسمان سے آگ کی چنگاری آتی تھی، اس بکری کو جلا دے تو سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ ایک امت آنے والی ہے کہ ان کی قومیں، ان کی امتیں ان کی زکوٰۃ بھی کھائے گی، صدقات بھی کھائے گی۔ اور ایسا ہے کہ ہم میں کا امیر اپنی زکوٰۃ کو نکال کر غریب کو دیتا ہے، محتاج کو دیتا ہے، مدرسوں میں دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، ضرورت مندوں کو دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تلک امت احمد، وہ امت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اور ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ مفتی صاحب غصہ مت ہوئیے گا، پاس آگے کہا اللہ کے نبی ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے۔ کہا اللہ کے نبی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میں روزے سے تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزے سے تھا اللہ کے نبی، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ غلام کو خرید کر کے آزاد کر دینا۔ کہا اللہ کے نبی میں نہایت غریب انسان ہوں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو جاؤ 60 مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ کہا اللہ کے نبی میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ 60 مسکین کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ 60 روزے رکھ لینا۔ کتنا روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ ایک روزہ ٹوٹا ہے۔ جاؤ اس کا حل یہ ہے کہ 60 روزہ رکھ لینا۔ آج تو ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، دھڑلے سے رمضان میں کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روزہ ٹوٹا، ایک غلام آزاد کرنا ہے، نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، نہیں تو 60 روزے اس کے بدلے میں رکھنا ہے۔ پھر بھی اس روزہ کی اہمیت اور فضیلت نہیں پا سکتے ہیں۔ یا تو ماشاءاللہ دوائی کے بہانے، جوڑ کے دردوں کے بہانے، کمزوری کے بہانے، لاغر کے بہانے بے دریغ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا جائے گا، اب کیا ہوگا؟ کہا کہ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے۔ بغل میں ایک انصاری صحابی رسول اونٹ کا ٹکڑا لے کر کے آئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ اونٹ کا ٹکڑا ہے، آپ اسے مدینے کے گلیوں میں تقسیم کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہاں ہے وہ جی، کہاں ہے وہ؟ کہا حضور میں ادھر ہوں۔ یا حدیث کے الفاظ ہے اتنا یاد نہیں ہے۔ کہا حضور میں ادھر ہوں، دائیں طرف تھے وہ۔ کہا لو یہ ٹکڑا لو اور اسے جاؤ مدینے کے 60 گھروں میں تقسیم کر کے آؤ۔ اس صحابی رسول نے کہا
خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی، اس مدینے کی گلی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی انسان نہیں ہے، میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ اللہ کے نبی ہنسنے لگے، اتنے زور سے ہنسے، حدیث میں آتا ہے کہ دانت کا آخری حصہ نظر آ گیا اور کہا کہ جاؤ تم ہی اسے کھا لینا، ہے نا۔ کتنی سہولت اور اللہ نے راحت رکھی ہے اس امت کے لیے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کتنا اونچا کیا، کتنا اونچا کیا جانتے؟ بلکہ امت کے حساب سے، ضروریات کے مطابق اللہ نے تدریجاً روئے زمین پر قرآن کا نزول کیا۔